آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ پولنگ کا عمل جاری۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں 13 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 18,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ جانے والے پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان کی جگہ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات کر کے پولنگ اسٹیشنز پر بھیج دیے گئے ہیں۔ گرفتار پریزائڈنگ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی ووٹرز سے پرامن انداز میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل متحرک ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنایا جائے گا۔ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ حقائق مسخ نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ٹویٹ لکھا کہ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور عدم استحکام پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی خطے میں 2 ریاستوں کے درمیان تصادم کے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان امن اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دیں۔ عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر اپنے اپنے موقف سے ثالث ممالک کو بھی آگاہ کر دیا۔ ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حملے روکنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکی مفادات پر جوابی حملے روک دیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے تجارتی جہاز پر حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اس کا مناسب جواب بھی دے گا۔ ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر آبنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے شروع کیے۔ اور ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان 5 حدیں بحال۔ 100 انڈیکس میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ پولنگ کا عمل جاری۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں 13 نشستوں پر پولنگ جاری ہے۔ میرپور کے 4، بھمبر 3 اور کوٹلی کے 6 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹرز 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628 ہے۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 18,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ جانے والے پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان کی جگہ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات کر کے پولنگ اسٹیشنز پر بھیج دیے گئے ہیں۔ گرفتار پریزائڈنگ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی ووٹرز سے پرامن انداز میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل متحرک ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنایا جائے گا۔ امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
بھارت پروپیگنڈے سے تسلیم شدہ حقائق مسخ نہیں کر سکتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. لکھا کہ بھارتی بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی. بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست اور عدم استحکام پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے پورے خطے کو یرغمال بنائے ہوئے ہے. بھارت کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی خطے میں 2 ریاستوں کے درمیان تصادم کے خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے. پاکستان امن اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے. ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے تیار ہے. پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دیں. عرب نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر اپنے اپنے موقف سے ثالث ممالک کو بھی آگاہ کر دیا. ان تجاویز کا مقصد مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی اور فریقین کے درمیان معطل ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے. امریکہ کی جانب سے حملے روکنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکی مفادات پر جوابی حملے روک دیے گئے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے تجارتی جہاز پر حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اس کا مناسب جواب بھی دے گا. ایران کی اولین ترجیح حملوں کے دوران اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے. اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر آبنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے شروع کیے. اور ایران پر 2 ہفتوں سے جاری حملوں میں وقفہ دینے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی. برنٹ خام تیل کی قیمت $91.20 فی بیرل پر آ گئی. امریکی خام تیل $84.40 فی بیرل تک پہنچ گیا. ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان 5 حدیں بحال. 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر ٹریڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.